پھر غازی تیری عظمت نو سلام کی جھگڑا سی غازی دا گورنر نال کوئی عہدے کا جھگڑا سی وہ سپاہی سی وہ گورنر سی میں کیا اوے ممتاز قادری وہ سپاہی ہو کے تو ایڈا بڑا کام کیتا ہے انہیں آخیا ہاں کیتا اللہ تمہیں کی پتہ ہے ممتاز قادری کون ہے استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب قبلہ فرماندے نے ممتاز حسین قادری کو میں پوچھیا ممتاز سنا جیل بھی تیری کیویں گزری انہیں رو کے آخیا شاہ جی کلمے دی قسم 12 باری جیل وچ قبلی والا میری کو ہائے ہائے یا رسول اللہ رہا کیتا جائے غازی کہنا کیوں رہائی کی کوشش کرتے ہو جہے نظارے میں ویکھے نے مینوں مرن دیو کہ جیل میں جہے نظارے ویکھے نے سولی دے تختے تے کتنے نظارے ہو ہائے ہائے کسی نے حد کر دیتی وہ کہتا دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے سب بولو دل الفت سرکار بسانے کے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے غازی علم دین کو پوچھ غازی مرید حسین کو پوچھ غازی عامر چیمہ کو پوچھ غازی عبد الرشید کو پوچھ غازی علادتہ کنائی کو پوچھ یا غازی ممتاز قادری کو پوچھ کسے غازی کو پوچھ وہ کہیں گے سبق یاد رکھو جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے سب بولو جائے آپ کی حرمت پہ لٹانے کے جائے آپ کی حرمت پہ لٹانے کے ساڈے چکوال دے علاقے غازی مرید حسین ہوئے چڑھتی جوانی چند دن ہوئے نے شادی نو مرید حسین نے رسالہ پڑھیا دہلی دے سکھ ڈاکٹر نے رسول دی توہین کی تھی مرید حسین تیری عظمت نو سلام ماں دیا قدماں تے پگ رکھ کے کہندا ہے ماں میرا نام کی ماں نے آخیا تینوں نہیں پتا تیرا نام کی ہے امی پتا ہے تیرا دس نام کی نام ہے ماں نے آخیا پترا میں تیرا نام مرید حسین رکھیا ہے چیخ مار کے کہن لگا امی جدا میں مرید ہوں وہ نانے دی توہین ہو گئی وہ نانے دی توہین ہو گئی امی مینو 32 تارا بخش مینو اجازت دے میں اس وقت تک چین نال نہیں بیٹھا گا جب تک رسول دے دشمن نو مارا گا نہیں مسلمانوں طرف جاؤ گے ماں بھی تے مرید حسین دی سی متھے تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگی کیسا پتر ہے اجے اجازت منگتا پھرنے مار کے دسے آنا مارا ہے مرید حسین کہنے لگا امی تیری دعا دی ضرورت سی نا تیری اجازت ضروری تھی تیری دعا نال ہوے گی میرا کام جلدی ہو جائے گا ماں نے آخیا جا میں 32 تارا بخشی ہوں جا رسول تو قربان ہو جا ماں کو اجازت لے کے بیوی دے کمرے وال چل پیا ماں نے آخیا مرید حسین ادھر نہ جا عورتاں کمزور دل ہوندیاں نے
اجے چند دن ہوئے نے شادی نو، اجے سہاگ دیاں راتاں نہیں مکیاں، پیار دیاں باتاں نہیں مکیاں، کدھرے بیوی دی محبت تیرے پیر دی زنجیر نہ بن جائے۔ مرید حسین نے کیا ماں فکر نہ کر، اگر میں مرید حسین ہو کنید فاطمہ مینو یقین ہے وہ میرا رستہ نہیں روکے گی۔ ماں قسم حسین دی عظمت دی، اگر بیوی نے رستہ روکیا ہزاراں بیویاں حسین دے جوڑے دی دھول تو قربان۔ کمرے چاہ کے تے بیوی دے سر تے ہاتھ رکھ کے کہندا ہے میرا نام کی ہے؟ سردار کی گلاں کردے ہو، دس نا میرا نام۔ انہیں آخیا تانوں مرید حسین کہندے نے، تے چیخ مار کے کہندا میں جدا مرید ہوں دے نانے دی توہین ہوئی ہے، میں چلے رسول دے دشمن نو مارن، جے زندہ رہا نا تے آ جاؤں گا، تے جے زندہ نہ رہا تے میں وعدہ کرنا میں جنت دے گیٹ تے تیری انتظار کرتا ہوں۔ بیوی نے خامن دا پلہ پکڑ لیا، دامن پکڑ کے چومن لگ پئی۔ مرید حسین نے آخیا لڑکی نادان نہ بن، کوئی میرا رستہ نہیں روک سکتا، مینوں روکن دی کوشش نہ کری۔ لڑکی دی چیخ نکلی، کہنے لگی سردار خدا دی قسم ہے رستہ روکنے واسطے پلہ نہیں پکڑیا، اجازت لینا چاہنی ہاں، سونیا کلا نہ جا مینوں بھی نال لے چل، تو حسین نوں راضی کری میں فاطمہ نوں راضی کری۔ مرید حسین نے آخیا شاباش، مینوں تیرے تے ہوئی یقین سی، تو مسلے تے بہ کے دعا کری میرا کام آسان ہو جائے گا۔ چکوال تو چلیا، دہلی پہنچیا، ڈاکٹر دے گھر داخل ہویا، چارپائی تے ڈاکٹر ستا سی۔ مرید حسین نے اپنے پیر میں ٹھوکر مار کے آخیا اٹھ رسول دیا دشمنا، نبی دا عاشق آ گیا۔ نہ کی ستے نو مار گیا۔ ڈاکٹر دی بیوی دا بیان جو اخباراں میں اس وقت آیا سی، کہندی ہے میرا خامند اٹھیا، انہیں تلوار نکالی۔ میں سمجھ نہیں سکی کہ تلوار نکال دیا خامند نو ویکھے دے، تڑپدیاں بھی خامند نو ویکھے، پتہ نہیں مرید حسین نے وار کدے ویلے کیتا۔ کپڑیاں تے خون پہ ہے، چراہت بچے، شور پہ گیا، مسلمان نے مار دیتا ہے ڈاکٹر نو، پکڑو جان نہ دیوی ہو، پولیس آ گئی، ہندو سے کٹھے ہو گئے، پکڑو پکڑو۔ تے مرید حسین نے پانی دے تالاب بھی چھلانگ لگا دی تھی۔ سکھ تھندار کہندا ہے او مسلیا ڈاکٹر نو مار کے ہن ڈرنے موت کولو پانی چ بڑن۔ مرید حسین نے آخیا بکواس بند کر، ڈرنا ہوندا تے چکوالو دل ہی کیوں، ڈر کا دا رسول دے غلام۔ تھندار نے آخیا پھر تالاب چھلانگ کیوں ماری آ؟ انہیں آخیا تینوں کی پتا ہے میں رسول دے دشمن نو ماریا ہے، ادا گندا خون میرے کپڑے تے پیا ہے، انہیں میں رسول دی کچہری بھی جانا، کپڑے دھو کے جاواں گا۔ یا نبی یا نبی رسول کے غلام ہیں، موت بھی قبول ہے تو زندگی قبول ہے، یا رسول اللہ زندہ باد۔ غازی تالاب کھلو کے کپڑے پیا دھوندا، مسکرا مسکرا کے کہندا دل عظمت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے۔ کپڑے دھو کے باہر نکلے، ہاتھوں میں ہاتھ اگے کر دیتے، ہتھ کڑیاں لگ گئیاں۔ مرید حسین ڈھومدا جاندا ہے،
کسی ہندو نے آخیا مسلمان نے شراب پیتی ہوئی ہے، نشے بھی دھت جا رہے ہیں. مرید حسین دے کن وچ آواز آئی، انہیں آخیا بکواس بند کر، میں رسول دا غلام ہوں، شراب حرام ہے. انہیں آخیا تے شرابیاں منگو نشے بھی چومدا کیوں ہے؟ کہنے لگا تنوں کی پتہ ہے، میں تالاب چوں باہر نکلیا تے فاطمہ دا بابا میرے سامنے آ گیا. میں تے رسول دے جلویاں چ مست ہو کے جا رہا، گرفتار ہو گیا، جیل وچ آ کے بند کیتا گیا. علاقے دے علماء وکلاء مل کے کہندے نے ایسے پت ماما روز نہیں جمدیاں، انہوں بچانا چاہیے، ایسا کیس لڑیے یہ بچ جائے. وکیلاں نے آخیا بچا لیں گے، تھوڑا جہا تعاون کرے، چلو جیل کی ملاقات کرنے. وکلاء علماء جیل وچ آئے، وکیلاں نے آخیا مرید حسین تیرے جیسے پوت ماما روز نہیں جمدیاں، اسی ایسا کیس لڑاں گے، تو بچ جائیں گا، ملت نو تیری ضرورت ہے، ساڈے نال تھوڑا جہا تعاون کر. مرید حسین نے آخیا جی کس قسم دا تعاون؟ انہاں آخیا تو صرف عدالت وچ اتنا کمی، میں اپنے رسول دا دیوانہ امتی ہوں، ڈاکٹر نے میرے رسول دی توہین کی تھی، میرے ہوش ہتھوں نکل گئے، میں جوش آ گیا، آگ بگولا ہو گیا، میں جو کم کیتا ہے جوش کیتا ہے، ہوش نہیں کیتا. مرید حسین کہنے لگا وکیلو تہاڈی مہربانی تسی جا سکتے ہو، کلمے دی قسم میں جو کیتا ہے ہوش کیتا. سبحان اللہ. انہیں آخیا زندگی پہلا کام ہی تو میں ہوش کیتا. وکیلو تسی جا سکتے ہو، میں گھر پہچانیا ہوش نال، ٹھوکر ماری ہوش نال، چھڑا چلایا ہوش نال. خدا دی قسم ہے میں تے سولی دے تختے تے کھلو کے آکھاں گا کملی والیا تیرا دشمن میں ماریا. انہیں آخیا جوش اپنی جگہ تے، میں جو کم کیتا ہوش نال کیتا. وکیلاں دی چیخاں نکل گئی، علماء مشائخ وکلاء مل کے بہ گئے، بڑا قیمتی بندہ انہوں بچانا چاہیے. وکیل کہنے لگے کوئی بندہ ایسا ہے جی یہ گل نہ موڑے؟ انہاں آخیا اپنے پیر دا بڑا دیوانہ ہے. پیر صاحب چاچر شریف کلندر پاک یہ اپنے پیر دا بڑا دیوانہ ہے، اگر پیر صاحب کہہ دیں نا بیان بدل دے یہ بدل دے گا، پیر دی گل نہیں موڑ. چند علماء مشائخ چند وکلاء چاچر شریف پہنچے. حضرت تھوڑا مرید اس نے کمال کر دیتے، ایسے پت ماما روز نہیں جمدیاں. سنیا تھوڑی گل موڑدا نہیں، اگر تسی کہہ دیو نا بیان بدل دے وہ زندگی بچ سکتی. فرمایا میرے کہنے تے اگر بچ سکتی ہے میں کہہ دیا. پیر صاحب معذور سن، پالکی چاپ لے جاندے سن، پالکی چ بٹھایا شاہپور سٹیشن تے، پالکی لے آندی، ریل گڈی چ بیٹھے، جیلم گڈی پہنچی، علاقے دے مرید کٹھے کہ آج مرید حسین دا پیر جیل وچ مرید نو ملن چلے. پیر صاحب پالکی آپ دی چکی ہو لوگاں نے تے کلمے دی گونج پئی ہوئی تے مرید حسین نو جیل وچ کسے دسیا مرید حسین نا پیر پہ آوندا ہی. سبحان اللہ. جب پتہ لگا نا پیر پہ آتا تو مرید حسین جیل دیا سلاخاں پکڑ کے کھلو گیا، جنہ تائیں اڈیکاں سجنا دیا بوئے کھلے رکھ دے. آسمان وال ویکھ کے کہنے لگا مالک تیری مہربانی، میری بڑی تمنا سی موت تو پہلے پہلے پیر دی زیارت کر لوں. یا اللہ میرا پیر آپ پہ آ گیا ہے، بڑی مہربانی. جوں جوں کلمے دی آواز قریب آ رہی ہے مرید حسین دا دل پیا تڑکدا ہے، کہڑے میرے پیر کی زیارت ہوے گی. وکیل خوش نے، علماء خوش نے، پیر صاحب کہن گے بیان بدل دے گا. پر جدوں پیر دی پالکی سامنے آئی، پیر نے مرید ول ویکھیا، مرید نے پیر ول ویکھیا، پیر نے آواز دیتی او پتر مرید حسین عشق دی چادر تے داغ نہ لگن دینی.
وکیل آخیا حضرت صاحب یہ کیتا جی آگ تے تیل پا چھڑے تمہیں کیوں لے کے آئے؟ پیر صاحب نے آنسو نکل آئے، فرمایا ہوئے وکیلو قسم آیا تیس سے نیت تے سا میں کہہ دیاں گا بیان بدل دے تیری جان بچ جائے گی، پر جدوں مرید نو دیکھیا میں مجبور ہو گیا۔ حضور تساں کی ویکھیا؟ پیر نے فرمایا قسم پیدا کرنے والے دی میں جدوں مرید دے سامنے آیا اودے سجے پاسے مصطفیٰ کھلوتے، کبے پاسے مرتضیٰ کھلوتے۔ ہن میں تہاڈی مننا یا انہاں دی مننا؟ اللہ اکبر۔ مرید حسین کہنے لگا پیر جی بڑی مہربانی، موت تو پہلے مینوں اپنی زیارت کرائی جے۔ کھبے پاسے دیکھ کے کہنے یا علی کرم نوازی بڑی مہربانی کی چیزیں، پھر کملی والے دیا جلویاں گم ہو گیا۔ وہ دعا دا چہرہ دیکھ کے کہنا بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نزایا پائے، سب بولو بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت گونج پہ جائے، بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نزایا پائے۔ ذرا ٹھہرو ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، ذرا ٹھہرو، سب بولو ذرا ٹھہرو، ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ۔ میں قربان اس ادائے دستگیری پہ میرے آقا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا۔ جلوہ یار بھی گم ہو گیا، رسول اللہ دیا جلویاں گم ہو کے کہنا جبھی میری وہ سنگے در تمہارا، جبھی میری وہ سنگے در تمہارا، یہی ہے ایک جینے کا سہارا، یہی ہے ایک جینے کا سہارا۔ اللہ تجھے عشق نبی ذوق فنا دے، ناموس رسالت تو کونین لٹا دے۔ خدا دی قسم ہر غازی دا ایو ہی پیغام ہے کہ جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے کوثر دا پانی ہے، سونے دے نام لائیے جن اونج بھی تے جانے ہائے 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 ہائے، کوثر دا پانی ہے سونے دے نام لائیے جن اونج بھی تے جانے۔ کتنا میں علامہ شیر محمد صاحب گواہ نے جدو سرکار دے روزے نو وہندے سن تے وہ کیفیت تو لفظاں نال منظر بیان ہی نہیں ہو سکتا، تو مینوں شاعر دا اگلا شعر یاد آیا دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ہائے ہائے وہ کہندا دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، کیا یہ نقش
تو آنکھوں میں سجانے کے یہ نقش تو آنکھوں میں، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے، یہ نقش محسن نقوی ہے شیعہ سی، مگر اس نے کلام لکھنے کی حد کر دی تھی، اور میں جدوں بھی سرکار دے روزے میں نے محسن دا شعر اچانک شعر چاہتا میں رحمت عالم دے روزے نو ویکھنا، محسن کہندا ہے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، حد کر دیتی ہے کہ اندر بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، مختصر تیرے دربار میں چپ چاپ آسی تیرے دربار میں، آسی تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، خدا دی قسم مدینے دے نظارے وکھرے نے، تاجدار بریلی امام عاشقاں حضرت مولانا احمد رضا خان نے آکھیا لب واہ ہے، لب واہ ہے، آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے جھولیاں، لب واہ ہے، آنکھیں بند پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی بیک تیرے پاک در کی ہے، آقا مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگی جائیں گے، مانگیں گے مانگی جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے، سرکار میں نہ لا ہے، نہ حاجت اگر کی ہے، اف بے حیائیاں، اف بے حیائیاں، یہ منہ اور تیرے حضور، اف بے حیائیاں، یہ منہ اور تیرے حضور، پر کیا کروں گنتی غلام زادوں میں مادر پدر کی ہے، گنتی غلام زادوں میں، یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، کوئی مجھے مشرک کہتا ہے، کوئی بدعتی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے احمد اللہ تو جہنم میں جائے گا، تجھے جنت نہیں ملے گی، یا رسول اللہ اپنا تو عقیدہ ہے، جنت نہ دے نہ دے، جنت نہ دے نہ دے، تیری رویت ہو خیر سے، یا رسول اللہ تہاڈا دیدار ہو جائے، جنت نہ دے نہ دے، تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو ہوس برگو بر کی ہے، شربت نہ دے نہ دے، تو کرے بات لطف سے، شربت نہ دے نہ دے، تو کرے بات لطف سے، یہ شاید ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، یہ شاید ہو تو پھر کسے، اللہ
اس تو بڑی میرے کول کوئی دعا نہیں. اج جدوں سو جاؤ نا تھوڑی اکھ حسنین دے نانے نال لگ جائے, سبحان اللہ. فاطمہ دے بابے نال لگ جائے. واللہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب سی, میں اس پوزیشن وچ نہیں سا کہ سفر کر کے خطاب کر سکاں. یہ بھی حضرت فقیر اعظم دی کرامت ہے کہ انہوں نے میرے کول کچھ کہلوا لیا. زندہ رہا تو زندگی دے کسی موڑ تے پھر ملاقات ہوئے گی. اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ صاحب نے حیاتی خضر عطا فرمائے. بہت دکھ ہویا سن کے آپ دے حادثے دا, مگر سٹیج تے دیکھ کے پھر دل باغ باغ ہو گیا. خدا باغ فقیر اعظم دا ایک پھول ہرا بھرا رکھے, اس چمن وچ ہمیشہ خدا بار رکھے. خدا میری تھوڑی حاضری قبول کرے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ فرماندا ہے اس ذات جڑی سچ لے کے آئی, اس ذات جن نے سچ لے آن والے دی تصدیق کی تھی. اللہ فرماندا ہے یہ ساری جماعت ہی متقی, یہ متقیاں دی. کوئی وہ متقی ہے جنہوں تسی متقی آکھو, ایک وہ متقی ہے جنہوں میں متقی آکھاں. صدقے جاواں وہ تقوی تو جنہوں خدا متقی آکھے. مضمون تے میں بیان نہیں کر سکے, ادارہ رہا پھر زندہ رہی. اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے. اب تمام احباب محبت کے ساتھ اسی عشق اور مستی میں سلام کے لیے ہاتھ باندھے کھڑے ہو جائیں. اور میں درخواست کرتا ہوں ثناخان مصطفیٰ جناب عزت مآب پروفیسر محمد فیض رسول فیضان صاحب سے کہ وہ اپنی پیاری آواز میں اور مخصوص انداز میں سلام بارگاہ سرور کونین میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں.